السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں دو قسم کے لوگ جلدی کیوں مر جاتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کی علامات اور آپ سے ظلم کا ارشاد بیان کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں، ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور حضرت علی سے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت علی نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے، پوچھو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، تو حضرت میرا بھی ابھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا سوال ہے، میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو میں اپنی بیوی کی نظروں میں اچھا ثابت ہوں اور قابل احترام بن سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے، جلدی کون مر جاتے ہیں اور دیر سے کون لوگ مر جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک نمبر پہ جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ جلدی مر جاتے ہیں اور ان لوگوں میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت عام پھیلی ہوئی ہے۔ ہر بندہ غصے میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ کرنے والا انسان شخص اس لکڑی کی مانند جلتی ہوئی دوسروں کی مدد سے جلتی ہے۔ غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے انسان یعنی شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص مرحوم سے مرحوم تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کا چین آرام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص اس دل اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص اس وجہ سے جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسانی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کی مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو اس سے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کے اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے، کسی ماہر مستند نفسیات سے مشورہ کر کے تدارک ضرور کر لیں، ورنہ یہ ڈپریشن جیسی موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ علامات: غصہ کرنے والے شخص کا ہائی بلڈ پریشر ہو جانا، غصہ کرنے والے شخص کا چہرہ سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز چلنا اور سانس کا روک لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ کے غضب سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر غصہ نہیں کرے گا، تو آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
جوانو، اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو تو سن لو، دوسرا شخص وہ ہے جو اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو شخص دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی خواہشات لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص دنیاوی خواہشات لذتوں تک پہنچتا ہے، موت بھی اس کے قریب پہنچتی ہے، لہذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا حق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ جس طرح مردوں کے عورت پر حقوق ہیں، اسی طرح بالکل اسی طرح عورتوں کے مردوں یعنی خاوندوں پر حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد فرماتے ہیں، ان عورتوں کے مردوں پر بالکل ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح مردوں کی عورتوں پر حقوق ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد ہے۔ تمام ناظرین دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز قائم کریں اور آخرت اچھی بنا لیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔